دوستو السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سیر کریں گے مشرقی افریقہ کے ایک ملک تنزانیہ کی۔ تنزانیہ جس کا مکمل نام متحدہ جمہوریہ تنزانیہ ہے، اس کی سرحدیں شمال میں کینیا اور یوگانڈا، مغرب میں روانڈا، برونڈی اور جمہوریہ کانگو، جنوب میں زامبیا اور ملاوی سے ملتی ہیں، جبکہ مشرق میں بحر ہند واقع ہے۔ ملک کا کل رقبہ تقریباً 9,47,303 مربع کلومیٹر ہے۔ مشرقی افریقہ میں بحر ہند کے ساحل کنارے واقع یہ سرزمین ہیروں اور جواہرات سے مالا مال ہے۔ ساحل سمندر پر ہونے کے باوجود اس ملک کی آب و ہوا گرم اور خشک ہے۔ یہ ملک 1964 میں وجود میں آیا۔ دارالسلام تنزانیہ کا سب سے بڑا شہر اور تجارتی مرکز ہے، جبکہ ڈوڈوما اس کا دارالحکومت ہے۔ تنزانیہ کی آبادی تقریباً 6 کروڑ سے زیادہ ہے۔ یہاں 120 سے زائد قبائل آباد ہیں، جن میں سب سے بڑا قبیلہ سوکوما ہے۔ دیگر اہم قبائل میں چگا، ماسائی، گوگو، ہیا، مکونڈے، پارے اور اراکو شامل ہیں۔ ہر قبیلہ اپنی منفرد ثقافتی روایات، زبان اور طرز زندگی رکھتا ہے۔ ملک کی سرکاری زبان سواحلی اور انگریزی ہیں، جبکہ عربی زنجبار میں وسیع پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ دوستو، تنزانیہ کی تاریخ اگرچہ بہت قدیم ہے، مگر تنزانیہ میں انسانی آبادکاری 3000 قبل مسیح میں مغربی افریقہ سے آنے والے لوگوں کے ذریعے ہوئی، جو بھیڑ بکریوں کو پالنے کی غرض سے سرسبز و شاداب چراگاہوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مشرقی افریقہ میں پہنچے اور پھر یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ 8ویں صدی عیسوی میں اسلام آج کی تنزانیہ کی خود مختار ریاست زنجبار میں داخل ہوا۔ 1498 میں جب پرتگالی واسکو ڈے گاما افریقہ میں لنگر انداز ہوا تو یہ مشرقی افریقہ کے ممالک پر پہلی بار کسی یورپی کے قدم تھے، جس نے یہاں کی جنگلی زندگی، سونے اور ہیروں کے بے شمار ذخائر دیکھنے کے بعد یہاں 32 دن قیام کیا۔ اس دوران اس نے اپنے وطن پیغام بھجوایا کہ کسی طرح افریقہ کا یہ علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا جائے، کیونکہ یہ سرزمین پرتگال کو بہت زیادہ نفع دینے والی تھی۔ 1505 عیسوی میں پرتگالی جزیرہ زنجبار کے علاوہ تنزانیہ کے بیشتر حصے پر پھیل گئے۔ پرتگالیوں کا زنجبار پر قبضہ 18ویں صدی کے شروع تک رہا۔ 1700 عیسوی میں عمانی حکمرانوں نے زنجبار کو پرتگالیوں سے آزاد کروایا، جبکہ 1890 میں زنجبار پھر برطانوی حکومت کے زیر اثر آیا۔ 10 دسمبر 1963 کو زنجبار کو حکومت برطانیہ سے آزادی نصیب ہوئی۔ آزادی کے اگلے سال ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ انقلاب زنجبار کے نام سے شروع ہونے والی خانہ جنگی سلطان کی حکومت ختم کرنے کا سبب بنے۔ تنزانیہ کے لوگ بہت مہمان نواز، خوش مزاج اور محنتی ہیں۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی دیہات میں رہتی ہے اور زراعت ہی ان کا پیشہ ہے۔ کافی، کپاس، چائے، کاساوا، مکئی اور چاول یہاں کی اہم فصلیں ہیں۔ شہروں میں لوگ چھوٹے کاروبار، تجارت یا ملازمتوں سے منسلک ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا طرز زندگی سادہ اور قدرتی ہے۔ روایتی کپڑے جیسے کانگا اور پیکوے یہاں کے لوگوں کی پہچان ہیں، جو رنگ برنگے اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ تنزانیہ کی حکومت صدارتی آئینی جمہوریہ ہے، جس کا دارالحکومت ڈوڈوما میں واقع ہے۔ ملک کی سب سے بڑی اور تجارتی سرگرمیوں کا مرکز دارالسلام ہے۔ دارالسلام جس کا مطلب امن و امان والا شہر کے ہیں، یہ شہر 1860 میں عمان کے سلطان کی موسم گرما میں رہائش کے لیے بنایا گیا تھا۔ آزادی اور اتحاد کے بعد سے اس شہر کو تنزانیہ کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ دارالسلام آج بھی افریقہ کے چند مقبول ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے اور آج بھی اس شہر کو مشرقی افریقہ کا نیو یارک کہا جاتا ہے۔ قدرتی اور تنزانیہ کی سب سے بڑی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے اس شہر کا شمار تنزانیہ کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1976 میں شہر کا ملکی دارالحکومت کا درجہ ختم کر دیا گیا تھا۔ تنزانیہ کی حکومت ایک جمہوری نظام پر مشتمل ہے، جہاں صدر ملک کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہاں کئی سیاسی پارٹیاں ہیں اور انتخابات ہر 5 سال بعد ہوتے ہیں۔ حکومت تعلیم، صحت اور بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تنزانیہ میں سواحلی اور انگریزی دونوں زبانیں بولی جاتی ہیں اور سواحلی قومی زبان ہے۔ تنزانیہ کی معیشت زیادہ تر زراعت، سیاحت اور معدنیات پر منحصر ہے۔ یہاں سونا، ہیرے، تانبا اور دیگر قیمتی معدنیات پائے جاتے ہیں۔ سیاحت یہاں کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ تنزانیہ میں کئی مشہور قومی پارک، جنگلات اور سمندری ساحل ہیں۔ یہاں کے مشہور قومی پارکوں میں سیرنگیٹی نیشنل پارک، نیئر گونگورو کریئیٹر اور تارنگیرے نیشنل پارک شامل ہیں۔
माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ है भी तंजानिया में वाक़ है। तंजानिया के लोगों के अगर मज़हब की बात की जाए तो आज़ाद रियासत ज़ंजिबार में इस्लाम सबसे बड़ा मज़हब है। ज़ंजिबार की 98% आबादी मुस्लिम जबकि सिर्फ 2% आबादी मसीहत से ताल्लुक़ रखती है, जबकि पूरे मुल्क की आबादी में मुसलमानों की तादाद 40% है। तंजानिया में तालीम की शरह बढ़ रही है, लेकिन अब भी कई चैलेंजेस हैं। हुकूमत ने प्राइमरी तालीम को मुफ्त कर दिया है, जिससे ज़्यादा बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। तालीमी मैदान में तंजानिया ने हालिया बरसों में नुमायाँ पेशरफ्त की है। हुकूमत ने प्राइमरी तालीम को मुफ्त और लाजमी करार दिया है, जिससे खानदगी की शरह में इजाफा हुआ है। तहम सानवी और आला तालीम में चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं, जिनमें वसाइल की कमी और तालीमी मेयार में बेहतरी की ज़रूरत शामिल है। सेहत के शोबे में भी कोशिशें जारी हैं, लेकिन देहात में सेहत की सहूलियात अब भी महदूद हैं। सेहत के शोबे में तंजानिया ने माओं और बच्चों की सेहत बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुतारफ़ कराए हैं। मिसाल के तौर पर 2013 में हुकूमत ने एम मामा प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसका मकसद इलाकों में ज़चगी के दौरान माओं और नवज़ीदा बच्चों की सेहत की देखभाल को बेहतर बनाना है। इस प्रोग्राम के तहत हंगामी हालात में माओं को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है, जिससे ज़चगी के दौरान अमवात की शरह में कमी वाक़ हुई है। तंजानिया में अब आपको पाकिस्तानी ना होने के बराबर नज़र आएंगे, जबकि इंडियन वहाँ एक बड़ी मिकदार में कारोबार करते नज़र आएंगे। इंडियन लोगों के सबसे ज़्यादा फैले हुए कारोबार में रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ चटपटे खानों के दीवाने अफ्रीकी, अमरीकी और दीगर यूरोपीय दौड़े चले जाते हैं। तंजानिया की आमदनी का 24% हिस्सा ज़राअत और ज़राअत की पैदावार से हासिल किया जाता है। कपास, चाय, काफ़ी और तंबाकू तंजानिया में सबसे ज़्यादा काश्त और मुनाफा देने वाली फसलें हैं। लोग भेड़, बकरियां और मवेशी भी पालते हैं, जिनसे एक बड़ी मिकदार में गोश्त और खालें हासिल की जाती हैं, जबकि मुर्गबानी और माहीगीरी भी काफ़ी लोगों का ज़रिया रोज़गार बना हुआ है। तंजानिया का कॉलिंग कोड +255 और डोमेन नेम TZ है। तंजानिया में 100 से ज़्यादा छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं, जबकि सिर्फ 4 एयरपोर्ट्स ही इंटरनेशनल हैं। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के अलावा बाकी एयरपोर्ट्स की हालत अबतर हुई पड़ी है। मुल्क में ज़्यादातर सफ़र बज़रिया बसों और टैक्सियों के ज़रिए किया जाता है। बड़े बड़े शहरों में सफ़र करना हो तो आपके लिए बसों और गाड़ियों में जाना बेहतर रहेगा। फ़ुटबॉल इस मुल्क की कौमी खेल है। इनके ज़्यादातर लोग फ़ुटबॉल को देखना और खेलना पसंद करते हैं, जबकि दीगर मकबूल तरीन खेलों में नेटबॉल, बॉक्सिंग और वॉलीबॉल शामिल हैं। ज़ंजिबार जजीरे के अलावा कुल 50 जजीरे हैं जो इस वक्त तंजानिया की मलकियत हैं। तंजानिया की सकाफत में मौसीकी, रेक्स और दस्तकारी को नुमायाँ मकाम हासिल है। मुख्तलिफ कबाइल की अपनी मखसूस मौसीकी और रेक्स की रवायात हैं, जो तकरीबात और त्योहारों का हिस्सा होती हैं। मुल्क की दस्तकारी में लकड़ी के नक्श नगार और मिट्टी के बर्तन शामिल हैं, जो मकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मकबूल हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।